अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हीरज जमात और आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एपिसोड लेके आया हूँ दिल की बात दाऊद जी दाऊद के साथ। आपके तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो दाऊद भाई देंगे। और आज जैसे कि आपको मालूम है कि 7 सितंबर को 2025 का आखिरी ब्लड मून जो है वो लगने वाला है। उसके क्या असरात होंगे आप लोगों के ऊपर, आपके ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, आपके नामों के हरूफ के ऊपर, ये तमाम बातें जो हैं हम दाऊद भाई से करेंगे। और आपको बताता चलूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सारे के सारे इसी शो में लिया करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो वीकली हॉरोस्कोप दाऊद भाई का अपलोड होगा उसी के नीचे आप लोगों ने अपनी क्वेरीज लिखनी है और वहीं से हम क्वेरीज सारी नोट करेंगे और क्वेरीज नोट करके उनके जवाब जो है वो हम इसी शो के थ्रू देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम दाऊद भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा दाऊद भाई, मुझे बताएं कि ये जो ब्लड मून है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और लोग जो है उसकी बात कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब भी कोई इस तरह का इक्लिप्स हो तो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें और माफिया मांगे, नवाफिल अदा करें। और ये भी कहते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के जिसका मून सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जादू और जिन्नात का असर उसी के ऊपर ज्यादा होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और क्योंकि अक्सर लोगों के ये सवालात आ रहे थे कि जो लूनर इक्लिप्स आ रहा है, ब्लड मून आ रहा है, उसका असर क्या हमारे कामों के ऊपर तो नहीं पड़ेगा, क्या लाइफ के ऊपर तो नहीं पड़ेगा? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, अच्छा प्रोग्राम आप तरतीब दिया आपने। दिल की बात दाऊद जी दाऊद के साथ एक पुराना प्रोग्राम चल रहा था, उसमें गैप आया, उसके लिए सबसे पहले माजरत। जो कि हम हर वीक के वीक आपके लिए प्रोग्राम लाते थे, अब इंशाल्लाह हर वीक आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिला करेगा, जिसमें इंशाल्लाह। आपके ख्वाबों की ताबीर हो गई, आपके जो सवालात हो गए, आपके रूहानी मसाइल हो गए, इस्तिखारा हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर मिला करेंगी। इंशाल्लाह। बात चांद ग्रहण के ऊपर हो रही है। चांद ग्रहण के साथ साथ अभी आने वाले वक्त में जो है वो सूरज ग्रहण भी आ रहा है। जाहिर बात है हर चीज़ का असर तो होता है। बहुत से मुल्कों में चांद ग्रहण होता रहा है, मगर पाकिस्तान में ये जो चांद ग्रहण बाकायदा इस बार नजर आएगा। और जहाँ पे चांद ग्रहण नजर आता है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। और ये एनर्जी जो होती है पूरी कायनात की चांद से मुतल्का ही चलती है। कई लोग जो है कमरी दायचा देखते हैं, कई लोग जो है शमसी दायचा भी देखते हैं, तो कमरी दायचे का भी असर होता है। बिल्कुल ठीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगा करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ज्यादा उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था। वो कहते थे कि जैसे क़यामत जो है, क़यामत का मंजर जी है, जो जी। क़यामत आने वाली है, तो उसके लिए नमाज पढ़ी जाती थी, सजदे में जाया जाता था, माफ़ी मांगी जाती थी, गुनाहों की माफ़ी। तो ये जो चांद ग्रहण आ रहा है, इसमें भी ज़ाहिर बात है हमें भी बीइंग ए मुस्लिम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते जो है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की इस्तगफार और माफ़ी मांगनी चाहिए। होता यह है कि चांद ग्रहण रेज़ निकलती हैं, ये रेज़ इतनी नेगेटिव होती हैं कि इंसान के कामों में रुकावट डालती हैं। जी। कामों में रुकावट के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में आपको नुकसान भी हो जाता है। अच्छा। जिस तरह इसमें कई एहतियातें इस तरह करते हैं कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो कहा जाता है उनको कि वो काम ना करें, जैसे चाकू का, छुरी का काम ना करें, उससे उनके बच्चों के ऊपर असर पड़ जाता है। और इस तरह ये कि कोई कैंची का इस्तेमाल ना करें या कोई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ना करें, तो ठीक। ऐसे औजार का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एनर्जी जो है ना उस वक्त बिल्कुल डाउन हुई होती है। ठीक है। बल्कि कई लोग आमलीन लोग इस वक्त का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं कि जी इस वक्त के किए गए अमाल जो है या अमलियात जो है उनका असर अगले चांद ग्रहण तक रहता है, उसका तोड़ नहीं होता। तो इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिका जो है वो एहतियात तो होनी चाहिए। अच्छा, क्या आमिल हजरात को पावर्स मिलती हैं कोई इस तरह के, वो मुख्तलिफ किस्म के अमाल करते हैं जिससे उनकी ताकतें जो है वो अरूज पर जाती हैं? नहीं, नेगेटिव एनर्जी अरूज पे जो आ जाती है चांद ग्रहण के वक्त जो है वो बहुत सी नेगेटिव एनर्जी का असर होता है, इसलिए तो नमाजें पढ़ी जाती हैं, सजदों में जाया जाता है कि अगर किसी के बारे में कोई बुरा शब्द बोला जाए या अल्फाज बोले जाए या अमल किया जाए तो वो बहुत जल्दी असर करता है। अच्छा, क्या चांद ग्रहण लगने से पहले आ, एक आम इंसान को क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे उसके असरात जो हैं वो उसके ऊपर ना पड़े? देखिए, इबादत तो रियाज़त तो करनी चाहिए। बिल्कुल। घर में रहें, चाँद ग्रहण का वक़्त लगे तो आप फ़ुज़ूलियात में वक़्त ना गुज़ारें, म्यूज़िक में, फ़िल्मों में, और ऐसे एन्जॉय नेगेटिव काम ना करें, बल्कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उससे फ़ायदा होगा। पानी दम करके पिएँ। तो
کوشش کریں شیطانی اعمال سے بچیں. اچھا کیا اس چاند گرہن سے نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آئیں گے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ سیلاب آیا، اب زلزلے آ رہے ہیں، تو کیا اس سے کوئی اور آفتیں بھی آئیں گی؟ ضرور آتی ہیں، پہلے ہی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. چاند گرہن کا 24 گھنٹے پہلے ہی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پانی کا سلسلہ جو ہے وہ تو ہے ہی چاند سے جڑا ہوا ہے. تو چاند گرہن آئے گا تو آگے پانی کا، سیلاب کا، بارشوں کا معاملہ تو رہے گا. احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ معافی مانگنی چاہیے اللہ سے اپنے گناہوں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ چاند گرہن جب لگتا ہے تو نیگیٹیوٹی جو ہے، نیگیٹیو انرجیز وہ زیادہ عروج پر ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اگر گھر سے نکل رہا ہے تو اس کو خاص دعاؤں کے ساتھ نکلنا چاہیے اور اپنا حصار کر کے نکلنا چاہیے. دعائیں تو ضرور مانگنی چاہیے، اپنی زندگی کو دعاؤں کے ساتھ جوڑنا چاہیے. جو لوگ دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے رہتے ہیں، اللہ کی مدد و نصرت رہتی ہے. بلکہ میں تو اپنے ہر پروگرام میں پڑھنے کے لیے اعمال بتاتا ہوں. بالکل اور ٹھیک ان ہے. اعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، ودیت ہوتی ہے، ہم باقاعدہ اس کی روحانی بیک کرتے ہیں. بالکل جو ٹھیک. وہ کہتے ہیں جی آپ کو اجازت چاہیے یا ہماری بیک نہیں ہے، تو ہم بیک دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ ہم روحانیت اور عملیات بھی اسی لیے سکھاتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے آپ کو اجازت دی ہے یا پڑھائیاں بتائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا داؤد بھائی، چاند گرہن کے نیگیٹو انرجی سے بچنے کے لیے ایسا کون سا خاص عمل کیا جائے، وظیفہ کیا جائے، جس سے تمام لوگوں کے اوپر اس کے نیگیٹو اوراز جو ہیں وہ افیکٹ نہ ہو؟ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت مجرب عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے کرنے سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. جب چاند گرہن لگا ہو تو اس نیت سے پڑھیں کہ اگلے چاند گرہن تک جو چاند کی انرجی کے نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں وہ میرے اوپر نہ پڑے، میرے کاموں میں رکاوٹ نہ آئے، کاموں کی سختی نہ آئے، رزق میں جو پرابلم آتی ہیں وہ نہ آئے، اور شیطانی اثرات سے بچا رہیں. تو 11 اگربتیاں لیں، اس کے اوپر 313 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ان کو جلا دیں. اور اس میں یہی شرط ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنا نام لکھ دیں یا واٹس ایپ پہ میسج کر دیں کہ میرا یہ نام ہے اور میں نے یہ عمل کرنا ہے، تاکہ جب وہ عمل کریں تو ساتھ ہم بھی پیچھے بیٹھ کے ان کے لیے دعا اور پڑھائی کریں، کیونکہ ہر عمل کے پیچھے ہمیں بھی پڑھنا پڑتا ہے. اچھا کہ جو پڑھائی کرنی ہے یہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں یا صرف عشاء کے بعد؟ دیکھیں چاند گرہن جب لگا ہو تب پڑھائی کریں. ٹھیک ہے. جب بھی چاند گرہن کی انرجی جب آپ، اب کئی لوگ بعد میں ویڈیو دیکھیں گے، اگر بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ اسی مہینے بھی کسی بھی منڈے یعنی پیر کا دن جو ہے اس عمل کو کر لیں. یعنی کہ اگر چاند گرہن کے وقت یہ عمل کر لیں تو بہترین ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں پیر کے دن یہ عمل کر لیں، نماز عشاء کے بعد یہی عمل ریپیٹ کر لیں. زبردست ہو گیا. آپ لوگوں نے ریمیڈی بھی سن لی، وظیفہ بھی سن لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ داؤد صاحب نے ایک بڑی ہی زبردست قسم کی خوشبو لانچ کی ہے، روحانی خوشبو. اس کے بہت سارے روحانی بینیفٹس ہیں. جو لگائے گا اس کے اوپر جادو جنات کا اثر تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر پازیٹیوٹی کا اورا جو ہے وہ پیدا ہوگا. خالی خوشبو ہی نہیں، داؤد بھائی کے پاس اوریجنل جیم سٹونز کی رنگز بھی اویلیبل ہیں. تو کوئی بھی اگر روحانی خوشبو لینا چاہتا ہے یا جیم سٹونز کی وہ رنگز لینا چاہتا ہے، اوریجنل جیم سٹونز کی رنگ، تو داؤد بھائی یہ نیچے نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتا ہے اور اپنا نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے وہ روحانی خوشبو اور سٹون جو ہے وہ بک کروا سکتا ہے. داؤد بھائی میرے پاس کچھ سوالات ہیں، آپ کی اجازت ہو تو سٹارٹ کریں؟ اچھا نعیم خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بارے میں جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 12/11/1993. اچھا یہ کارڈ دیکھو نعیم، آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بہت سی چیزوں میں ڈسٹربنس، پریشر رہتا ہے، تو یہ وجہ روحانی ہے. آپ کو میں ایک عمل پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں. آیت کریمہ پڑھو 313 مرتبہ 21 دن، اس سے آپ کی کافی پرابلم دور ہوں گی. تو یہ نیگیٹو انرجی ہے آپ کے اوپر جو آپ کے کام روک رہی ہے. اچھا محمد رفیق کہہ رہے ہیں کہ کاروبار میں مسئلہ آ رہا ہے. محمد رفیق اگر آپ کے کاروبار میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات 19 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے 21 دن پیو، انشاءاللہ کاروباری رکاوٹیں دور ہو جائیں. سحر کہہ رہی ہیں کہ عمران نامی بندہ ہے، اس نے 10 لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں اور واپس نہیں دے رہا، اس کا حل کیا ہے؟ جو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اور یہ پڑھائی والا کارڈ آ رہا ہے، اور پڑھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 313 مرتبہ 41 دن کا عمل کریں. سفیان، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 6/6/1995. سوری پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے. کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن وظیفہ بتاتے ہیں.
اچھا یہاں پہ کاروبار کے لیے آپ کے لیے وظیفہ ہے یا وہاب یا رزاق 505 مرتبہ 21 دن کا عمل. اچھا حسین خان انڈیا سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کو کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 22/1/1972. لاس اس لیے ہوا کہ آپ کے اوپر پڑھائیاں اور جادو کا اثرات ہے جس کی وجہ سے لاس ہوا. سورہ فلق اور سورہ ناس 41 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پئیں اور سارا دن کھلا بھی اسی کو پڑھیں تاکہ رکاوٹیں دور ہوں. زاہدہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ قرضہ بہت زیادہ ہے اور ان کے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ اولاد کا مسئلہ آ رہا ہے. آیت کریمہ 313 مرتبہ اولاد کا مسئلہ آ رہا ہے. بالکل 313 مرتبہ آیت کریمہ 21 دن کا عمل کریں اور صبح کے ٹائم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص 100 ٹائم پانی دم کر کے دونوں پئیں. نجم عباس چکوال سے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ حالات کب تک بہتر ہوں گے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1/1/1989. اچانک تبدیلی آئے گی، رکاوٹیں ہیں اور ڈسٹربنس ہیں. صدقہ کریں، مکس دالیں لیں، ان کے اوپر یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ پڑھ کے کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں. روبینہ شاہد کہہ رہی ہیں دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں. اور اس کے بعد سعیدہ صبا ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں. سعیدہ صبا آپ کے 3 کارڈ میں اگر نکالوں تو کیا صورتحال رہے گی چیزوں سے متعلقہ؟ اچھا دیکھیں، آپ کے کام ہوتے ہیں، بڑی مدد بھی آتی ہے اور فیملی سے متعلقہ چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. ابھی کچھ چیزوں سے متعلقہ تھوڑا سا ویٹ کریں. تو آپ کو روحانیت سے جڑے رہنا چاہیے، روحانیت سے ہیلپ لیں. آپ سائمہ اعجاز کہہ رہی ہیں کہ حالات بہتری کی طرف بالکل بھی نہیں جا رہے، کیا کریں وہ؟ سائمہ اعجاز کیا کریں؟ آپ کو روحانیت سے جڑنا چاہیے. چیزیں ڈسٹرب ہیں، رکاوٹیں چل رہی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 313 مرتبہ پڑھیں، 13 دن کا عمل کریں. اچھا سر، یہاں پر سریہ بنت زارا کا ایک میسج آیا ہوا ہے، والدین کی ڈیتھ ہو گئی اور شادی ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے سکون آ جائے، چیزوں میں بہتری آ جائے. اچھا جی، آپ کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. 2 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات 2 مرتبہ، سورہ مزمل وکیلہ تک 2 مرتبہ اور سورہ ناس 11 مرتبہ پانی دم کر کے 11 دن کا عمل کریں. ابیب و نسا پوچھ رہی ہیں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ ان کی بیٹی کا نام ہے زہرا. شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، جادو کے اثرات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 505 مرتبہ اس کو کہیں پڑھے یا خود پانی پہ دم کر کے پلائیں. علی باس انڈیا سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط راستے پر چل پڑا ہوں، کوئی دعا بتا دیں جس سے میں صحیح راستے پر چل پڑوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 100 ٹائم 11 دن پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیگیٹیوٹی دور ہوگی اور سارا دن کھلا آیت کریمہ پڑھیں 11 دن. نرگس ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، بہتری کب آئے گی لائف میں؟ نرگس بہتری کب آئے گی؟ ابھی تو پرابلم چل رہی ہیں اور لمبا عرصہ پرابلم نظر آتی ہے. عمل بتا دیتا ہوں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 21 مرتبہ روزانہ شروع کریں. مدیحہ اسلم ہے، وہ کہہ رہی ہیں نام اور شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. مدیحہ کے نام تو 50-50 چیزیں رہتی ہیں. شادی میں کچھ مشکلیں ہیں. سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیں 2 مرتبہ روزانہ. اچھا مہوش ہے، وہ کہہ رہی ہیں گھر میں بیمار رہتی ہوں اور کاروبار میں نقصان ہوتا ہے. ہاں جی، رکاوٹیں ہیں، شیطانی اثرات ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ 119 مرتبہ روزانہ پڑھیں. عمران ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا پلاٹ سیل کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی عمل بتا دیں. اچھا جی، پلاٹ میں بیچنے میں رکاوٹ آ رہی ہے. پلاٹ کی جگہ کی مٹی لیں اور اس کے اوپر سورہ یاسین 3 دن کا عمل کریں. 19 مرتبہ پڑھ کے یبصرون تک پہلی 9 آیات اس مٹی کو دوبارہ پلاٹ میں رکھوائیں. شاہدہ لیاقت ہیں چکوال سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ گھر پر پارلر کا کام کرنا چاہتی ہیں، تو ذرا یہ بتا دیں کہ کام کیسا ہے. اچھا کام رہے گا، آپ کو اچھی نالج ہے. اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھیں 100 ٹائم 11 دن. منزہ بطول کہہ رہی ہیں کہ رشتے کا مسئلہ رہتا ہے، رشتہ نہیں ہو پاتا. منزہ بطول بالکل آپ نے صحیح کہا، پرابلم آ جاتی ہے رشتوں سے متعلقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ 11 دن کا عمل کرو. اچھا پروین جاوید ہیں ملتان سے، وہ کہہ رہی ہیں صحت کا مسئلہ کیوں رہتا ہے؟ جادو کی وجہ سے مسئلہ ہے اور اس چیز کی آپ کو کلیئرٹی بھی ہے جس سے سستی بھی رہتی ہے. سورہ فلق پڑھو 121 مرتبہ 21 دن کا عمل کرو. جنید بن رخسانہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو نوکری کا مسئلہ رہتا ہے، دوسرا یہ کہ اولاد کا بھی مسئلہ ہے. ہر کام میں رکاوٹ چل رہی ہے. عمل آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ مزمل 11 مرتبہ 11 دن کا عمل کرو. سمیرہ ڈیٹ آف برتھ ہے 20/4/1995، یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کی شادی کب ہو. سمیرہ کی شادی کب ہوگی؟ انشاءاللہ 4 سے 5 ماہ شادی کے معاملات میں کافی مدد آ جائے گی. شادی کا وظیفہ بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 319 مرتبہ 21 دن کا عمل کرو. جنید بن عائشہ، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14/2/1992، وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ میں جاب نہیں مل رہی، کیا کروں؟ ملے گی، ضرور ملے گی. پڑھنے کے لیے عمل بتا دیتا ہوں، وہ ضرور کریں. آپ سورہ یاسین جو ہے وہ آپ 2 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور روزانہ عشاء کے بعد 72 مرتبہ سورہ اخلاص. ناصر فیروز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، عمل بتا دیں. اچھا صدقہ آپ دو پانی کا 2 بوتلیں پانی کی لے لینا، ان کے اوپر کچھ بھی پڑھ کے کسی فقیر کو دے دو.
एहसन सरफराज हैं, वो कह रहे हैं शादी कब तक होगी, रिश्ता भी ढूंढा लेकिन कुछ बनता नहीं। रुकावटें चल रही हैं और नेगेटिविटी है, कामों में भी रुकावटें हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 313 मरतबा 21 दिन का अमल करो। फातिमा पूछ रही है, फातिमा बिनते शरीफा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1972। इनकी शादी में बहुत सारे लोग मुदाखलत करते हैं, तो वो कब जान छूटे? डेथ कार्ड काला जादू हुआ है, उससे बचने के लिए आयत करीमा पढ़ो, 1100 मरतबा 11 दिन का अमल करो। अजमल खान पूछ रहे हैं कि कुछ मेरे बारे में बता दें, इंडिया से। अजमल खान, आपका कार्ड निकालूं, आपका आने वाला वक्त, काम आप करते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं लेकिन काम रुक जाते हैं, बेसिकली लोगों की नज़रों में है। लोगों की नज़रों से बचने के लिए या जल जलाली वाली किराम 313 मरतबा पढ़ें। शाजिया बिनते शाहिदा कह रही हैं कि एक तो घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है और बेटी का रिश्ता भी नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह नेगेटिविटी है, बद असरात है, शैतानी अमल हुए हैं। तो इसके लिए आपको फबिय्य लाई रब्बी को मातुकज़िबान 72 मरतबा 11 दिन का अमल करना चाहिए। तूबा बिनते रुबीना ये कह रही हैं कि प्राइज बॉन्ड के लिए कोई वजीफा। हाँ जी, तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये आप पढ़ें, 313 मरतबा 11 दिन का अमल करें। दाऊद भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नाजरीन, आपको पता है, अब आपको पता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा मौजूद है हमारे पास जिस पर आप अपने क्वेरीज जो हैं वो लिख सकते हैं। दाऊद भाई का वीकली, मैं फिर रिपीट करता चलूँ, दाऊद भाई का वीकली हॉरोस्कोप जो लेटेस्ट अपलोड होगा उसी पर आप लोग अपने सवालात जो हैं वो पोस्ट कीजिएगा, अपनी क्वेरीज लिखिएगा, हम वहीं से आपकी क्वेरीज जो हैं उठाएंगे और आपकी क्वेरीज का इसी शो के थ्रू हम जवाब देंगे। दाऊद भाई बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का फॉर्मेट हम आगे लेकर चलें तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए दाऊद भाई के चैनल को। इसी के साथ मुझे और दाऊद भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।